بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يخلون احدكم بامرأة الا مع ذي محرم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی آدمی اپنی محرم خاتون کے علاوہ کسی اجنبی سے تنہائی اور خلوت نہ اختیار کرے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی محرم خاتون کے علاوہ کسی غیر محرم سے اجنبی عورت سے تنہائی اور خلوت میں ہرگز ملاقات نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، اس میں ہماری جانوں کی بھی حفاظت ہے اور ہمارے مالوں کی بھی حفاظت ہے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کی بھی ضمانت ہے اور ہماری عفت اور پاک دامنی کے تحفظ کی بھی ضمانت ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے جان کی تحفظ کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میری جان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ سامنے اگر کوئی دشمن اسے نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی اور دفاع کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی لٹیرا اچکا نظر آتا ہے اور اسے خطرہ پڑ جاتا ہے کہ میرا مال چھین لے گا اور میرے اوپر ہاتھ ڈالے گا، تو آدمی راستہ بدل دیتا ہے، اس لیے کہ اپنے مال کا تحفظ ضروری سمجھتا ہے، اپنی جان کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جس طرح سے اپنے مال کی حفاظت ضروری اور لازم، جان کی حفاظت ضروری اور لازم، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت بھی ضروری اور لازم ہے۔ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی راستے میں چل رہا ہے اور ایک راستے میں آگے شیر اور درندہ ہے اور دوسرے راستے میں ایک عورت جا رہی ہو، تو یہ شیر اور درندے والا راستہ اپنا لے، عورت والا راستہ نہ اپنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر درندہ پلٹ آیا تو اس کی جان چلی جائے گی، اور اگر عورت پلٹ آئی تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ تو ایمان کا تحفظ جان کے تحفظ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایمان کے تحفظ پر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ ایمان کے تحفظ پر معاشرہ پاک دامن بنتا ہے۔ ایمان کے تحفظ پر ہماری بیٹیاں اور ہمارے گھر کے اندر خواتین پاک دامن اور نیک بنے۔ اس لیے حدیث میں صاف صاف بتایا کہ آپ اپنی نگاہوں کو دوسروں کی عورتوں سے محفوظ رکھو تاکہ تمہاری عورتیں بھی محفوظ رہیں۔ اپنی نظروں کو دوسروں کی عورتوں سے محفوظ رکھو تاکہ تمہارے گھروں کے اندر پاک دامنی پیدا ہو، عزت اور عفت پیدا ہو۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اور خلوت نہ اختیار کرے۔ محرم کے ساتھ، محرم رشتہ ہے، قرابت داری جہاں ہے، محرم رشتوں کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہے مرد کو، غیر محرم کے ساتھ بغیر شدید ضرورت کے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اور شدید ضرورت اس کو کہا جاتا ہے جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، اور شدید ضرورت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر کوئی صورت نہ بنتی ہو، کوئی اور متبادل صورت نہ ہو۔ اور پھر اس شدید صورت میں بھی اتنی بات کی گنجائش ہے، اگر ایک جملے سے کام چلتا ہے تو دوسرا جملہ نہ بولے۔ تنہائی تو کسی صورت میں اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے روکو اپنے آپ کو۔ ایک نے کہا، اللہ کے رسول افرأیت الحم، کیا رائے ہے دیور؟ گھر کے اندر ہم ہوتے ہیں، بھابیاں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، تو ہم اپنی بھابھی کے ساتھ ایک کمرے میں بھی جمع نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہوتا ہے، دیور تو موت ہے،
یعنی جس طرح سے ایک شخص کو موت سے ڈرنا چاہیے اس طرح سے عورت کو دیور سے بھی ڈرنا چاہیے، ایک جگہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں وہ بہترین تعلیمات ہیں، کوئی شک نہیں یہ نیک آدمی ہے، کوئی شک نہیں وہ بھی نیک خاتون ہے، لیکن شیطان نیکوکاروں کو بہکاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کو کے ساتھ ملے بیٹھے، اسے کوئی دین کی بات سمجھائے تو جائز ہے؟ ارشاد فرمایا اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو اور مقام بیت اللہ ہو اور پڑھایا جانے والا اللہ کا کلام قرآن مجید ہو پھر بھی جائز نہیں، پھر بھی ان کا آپس میں بات چیت کرنا جائز ہے۔ تو اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، پاک دامنی کو اختیار کریں، نظروں کو نیچا رکھیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول نگاہ پڑ جائے تو آپ نے فرمایا ہٹا دو، پھیر دو اپنی نگاہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا علی ایک بار جو نگاہ پڑی بس دوبارہ نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، دوبارہ نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، نظر کو نیچا کر دو، نظر کو جھکا دو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچا کریں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور دیگر احادیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آدمی کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آدمی کے پیر بھی زنا کرتے ہیں، آدمی کی زبان بھی زنا کرتی ہے۔ فرمایا آنکھوں کا زنا بد نظری کرنا آنکھوں کا زنا ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں جو آدمی بد نظری کرتا ہے، ایک بار دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے اور باہر نکلتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، ٹھیک ہے اس نے منہ کالا نہیں کیا کہیں لیکن آنکھوں نے تو زنا کیا۔ اسی طرح سے ایک آدمی فرمایا بے حیائی کی بات کا سننا یہ کان کا زنا ہے، غیر محرم کو ہاتھ لگانا اور چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، چل کر جانا یہ پیر کا زنا ہے، اور بات کرنا غیر محرم سے یہ زبان کا زنا ہے، یہ زبان کا زنا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا والقلب یحوی ویتمنی، دل کے اندر ایک تمنا اٹھتی ہے، آرزو پیدا ہوتی ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو مبارک دین عطا فرمایا اس میں جان، ایمان، اعمال، عفت، ہر چیز کے تحفظ کی ضمانت ہے، اور ہر چیز کے تحفظ کے لیے اصول ضابطے سمجھے۔ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، قریب نہیں جانا زنا کے، یہ نہیں کہا زنا نہ کرنا، یا یہ بات ہے قریب نہیں جانا، مطلب یہ ہے کہ ایسا سبب مت اختیار کرنا جو آپ کو اس بے حیائی کے پاس لے جائے۔ دیکھنا اور پکڑنا، چھونا، چل کر جانا یہ کیا ہے؟ زنا کے قریب جانا ہے، یہ اس بے حیائی کے قریب جانا ہے۔ قرآن منع کر رہا ہے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی خوبصورت مثال دے کر ہمیں سمجھایا، اس کے بعد کوئی بات کوئی حجت نہیں بچے گی اور نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا اس طرح سے سمجھ لی جائے مثال کہ ایک چراگاہ ہو، بادشاہ کی چراگاہ ہو، اور ایک شخص اس چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرا رہا ہو، اور کسی بھی وقت ذرا سا یہ غافل ہوا وہ جانور چراگاہ کے اندر داخل ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جانور کی بھی شامت، اس کی بھی شامت، مالک کی بھی جانور کی بھی۔ بالکل اسی طرح سے انسان کا نفس یہ جانور کی طرح ہے، آدمی اس کو گناہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو گناہ، وہ حدود، جس چیز سے اللہ، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، محارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ اللہ کی چراگاہیں ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا، ان کے قریب بھی مت جانا۔ اپنے نفس کو ان کے قریب لے جاؤ گے تمہارا نفس ان میں پڑ جائے گا، داخل ہو جائے گا، اور جب تمہارا نفس اس میں داخل ہو گیا تو اس کے بعد ذلت اور رسوائی مقدر بن کر رہ جائے گی۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نظروں کو نیچا رکھو،
اپنے آپ کو محفوظ کرو، اپنا ایمان بچاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ بدنگاہی اور بدنظری یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تیر کسی کے جسم میں جا کے لگے پیوست ہو اور وہ زہر میں بجھایا گیا ہو، زہر آلود ہو، فوری جسم میں سرایت کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ بدنظری انسان کے ایمان کے لیے زہر ہے۔ آنکھوں کا تحفظ ضروری ہے، آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کا کلام دیکھا ہے، جس آنکھ سے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اب اس آنکھ کو غلط نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ اب اس آنکھ کا حق ہے کہ اس آنکھ سے اللہ کی عبرت کو تو دیکھا جائے، اللہ کے محارم جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا انہیں نہ دیکھا جائے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے، پاک دامنی کی حفاظت بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے، جوانوں کے لیے بھی، بڑی عمر والوں کے لیے بھی۔ خاص طور پر جوانوں سے التجا اور درخواست ہے، ایسے مواقع جہاں تنہائی میں ایک مجلس میں کسی اجنبی خاتون کے ساتھ بیٹھنے کے آئیں، ہرگز وہ مجلس مت اختیار کرو، ہٹ جاؤ اس جگہ سے۔ شیطان بہکائے گا، وسوسے ڈالے گا، بات مزین کر کے کرو گے، اپنے کپڑوں کو، اپنی ساخت کو، اپنی چال چلن کو اچھا کرو گے دکھانے کے لیے، گناہ کی بات ہے، ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس عمل سے آپ کہیں گے مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے، میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن آپ ہزار تعبیرات کرو، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو ناجائز ہے ناجائز ہے۔ اس گناہ کے قریب جانے سے اتنا بڑا نقصان ہے، درندے کے قریب جانے سے وہ نقصان نہیں ہے جتنا اس گناہ کے قریب جانے سے نقصان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی خنزیر سے راستے میں چلتے ہوئے اس کا جسم ٹکر جائے اور وہ نجاست اور غلاظت اور گندگی میں لت پت ہو، وہ اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ایک اجنبی آدمی کا اجنبی عورت کے ساتھ جسم ملتا ہے تو جتنا خطرناک ہے۔ اس لیے ضرورت ہے جس طرح سے ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ پاک عمل کرنا آسان کرنا۔